15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے دنیا بھر میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ چند دنوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک شعر بڑی کثرت سے نظر سے گزرا، اور وہ شعر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا ہے۔ شعر اس طرح ہے: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت رحمٰ نے اپنے اس ایک شعر میں اہل بیت کرام کے 3 عظیم ائمہ کرام کا تذکرہ فرمایا اور ان کا وسیلہ پیش کیا۔ ایک وسیلہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ان کی نسبت سے ہے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، اور دوسرا وسیلہ ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرا وسیلہ ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو یہ شعر ان 3 ہستیوں کے نام مبارک سے اخذ کردہ الفاظ کے ساتھ یہ دعا کے انداز میں ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک کی نسبت سے آپ کے اسی یوم کے اعتبار سے اس شعر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا پورا مفہوم کیا بنتا ہے۔ عرض کی کہ صدق صادق کا تصدق یعنی امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق، ان کے سچ کا تصدق، سچ کا واسطہ۔ اے مولا مجھے صادق الاسلام کر، مجھے اسلام میں ایمان میں سچا کر دے۔ اور اگلی دعا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے صدقے بے غضب ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ غضب نہ فرمانا، اور امام علی رضا کے صدقے ہم سے راضی ہو جا۔ یہ 3 دعائیں جو ہیں، یہ جو 3 الفاظ ہیں، ان 3 الفاظ کا مصداق کیسے بنا جا سکتا ہے؟ صادق الاسلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے غضب سے محفوظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے پا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے قرآن و حدیث سے چند ایک باتیں بیان کرتا ہوں۔ صادق الاسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں سچے سے مراد یہ ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے، وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے، وہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کے معانی، مفاہیم اور اطلاقات کے اعتبار سے سچا ہو، وہ اللہ کے ساتھ سچا معاملہ رکھے، اس کی بندگی میں سچا ہو، اس کی عبادت میں سچا ہو، اپنے قول میں سچا ہو، اپنے کلام میں سچا ہو، اپنے وعدے میں سچا ہو۔ جو ایمان کی شاخیں ہیں وہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب یہی جو صادق الاسلام ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ایک بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ صادق الاسلام کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو صادق الاسلام ہیں، جو صادق الایمان ہیں۔ کون ہیں؟ اب پوری آیت مبارکہ شروع سے سنیے، میں صرف اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ آیت مبارکہ کا شروع تو یوں ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ جو صادق الاسلام ہونے کی ہم دعا مانتے ہیں، اس کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر و تفسیر جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، لیکن اس کے ساتھ
ہم اس کے لیے عملی طور پر بھی کوشش کریں، اور وہ کوشش یہی ہے کہ اللہ اور آخرت اور کتابوں اور فرشتوں اور نبیوں پر ایمان سچا ہو، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدے کو پورا کریں، اور ہر قسم کے موقع پر صبر دکھائیں۔ تو جب ہم عملی طور پر یہ دکھائیں گے تو صادق الاسلام بن جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے بے غضب راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سے بے غضب راضی ہو جائے، ہم پہ غضب نہ فرمائے۔ یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ ہم پہ امام موسیٰ کاظم کے صدقے ہم پہ غضب نہ فرمانا۔ امام موسیٰ کاظم کے نام سے بے غضب کیوں فرمایا؟ کہ کاظم جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے غصہ پینے والا، جیسے قرآن پاک میں نا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو امام موسیٰ کاظم کے نام کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت رحمٰ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے کہ بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ تو رضا تو رضا کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور بے غضب ہونا جو ہے یہ لفظ کاظم کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ بھی ہم مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا۔ تو اب جن پر غضب ہوا ان لوگوں سے، ان لوگوں کے طریقے سے، ان لوگوں کے اعمال سے بچنا۔ اور یہاں پر اس سے کیا مراد ہیں؟ بہت ساری تفاصیل کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیاروں، اللہ کے پیغمبروں کے گستاخ ہیں، جو نبیوں کے اور اللہ کے مقرب بندوں کی توہین اور بے ادبی کرنے والے ہیں، وہ خدا کے غضب کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے غضب سے وہ محفوظ رہے گا جو اللہ کے پیاروں کی گستاخی اور بے ادبی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ تو غضب الہی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور اہم ترین طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ کہ جس سے بندہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہے، حدیث مبارک ہے، فردوس الاخبار میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ یعنی اللہ کے غضب سے وہ بندہ محفوظ رہے گا جو اپنے غضب اور غصے کے وقت خدا کو یاد رکھے گا کہ میرا یہ غصہ گناہ میں نہ بدل جائے، میرا یہ غضب اور میرا یہ انداز جو ہے یہ گناہ اور خلاف شرع کام کے اندر نہ بدل جائے۔ تو اپنے غصے پہ قابو پائیں، اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تیسری بات تھی بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہے؟ دعا بھی ہے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہے اس کے لیے آیت مبارکہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے ان میں ایک تو وہ ہے جو صحابہ کرام مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان میں جو سابقون اولون ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جو ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا طریقہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، مہاجر ہوں یا انصار، ان کے جو نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ خدا کی
رضا حاصل کرنے کا ایک اعلیٰ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہستی وہ ہے کہ ان کے والد گرامی ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دادا ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پردادا ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امام جعفر صادق ہیں، اور ان کی اس نسبت سے مناسبت رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہ شعر دعائیہ انداز میں کہا: صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم، اور رضا کے واسطے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔